ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج پاکستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو گزشتہ دنوں ایک پنجاب اسمبلی میں جو تخت پنجاب کے اندر جو دنگا چل رہا تھا وہ اب اپنے اختتام کو پہنچنے لگا ہے۔ آج لگتا ہے کہ مجھے رات تک شاید اسمبلی جو ہے ڈیزالو ہو جائے گی، اور حکومت کی جانب سے کوشش ہے کہ اسے شاید غالباً چیلنج کر دیا جائے گا۔ مجھے نہیں پتہ، جس وقت تک میں آپ سے بات کر رہا ہوں تقریباً 2-2:30 بجے کا ٹائم ہے پاکستان، اس وقت تک تو شاید ابھی تک نہیں ہوا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چیلنج کر دیں، کیونکہ جو کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے ہے کہ گورنر کے پاس ایک رائٹ ہوتا ہے کہ وہ وجہ پوچھ سکتا ہے کہ کیوں اسمبلی ڈیزالو کی جا رہی ہے، اور دوسرا اس میں ایک یہ چیز بھی ہے کہ اگر حکومت کی ایک منشا یہ ہے کہ وہ گورنر سے یہ کہے کہ ایک ایسے شخص کی خواہش کے اوپر اسمبلی ڈیزالو کی جا رہی ہے، یعنی ان کا اشارہ عمران خان کی طرف ہے کہ وہ نااہل ہیں، اور ایک نااہل شخص جس کو کہ الیکشن کمیشن نے آلریڈی سیاست کے اندر مطلب جس کے کردار کو تسلیم کرنے سے قانونی طور پر جس کو مطلب انکار کیا ہے، وہ شخص جو ہے ایک پنجاب کی چلتی ہوئی اسمبلی توڑنے کی پر زور دے رہا ہے۔ مطلب یہ ایک پلی وہ حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ چاہتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کامیابی ان کو شاید نہیں ہوگی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جتنی باتیں جو یہ مفروضات یہ لے کے چلنا چاہ رہے ہیں نا، یہ مفروضات اس وقت تک کامیاب ہو جاتے اگر یہ دور باجوہ صاحب کا ہوتا، کیونکہ باجوہ صاحب جو ہیں کہیں نہ کہیں پولیٹیکل سارے معاملات کے اندر وہ دیکھتے تھے کہ کہاں سے ان کا مطلب ان کے لیے کوئی جو ان کے مفادات یا جو وہ چاہتے تھے، کیونکہ باجوہ صاحب کا جھکاؤ زیادہ تر میں نے بتایا نا کہ ویسٹ کی طرف اور کچھ اسرائیلی لابیز کی طرف میں پہلے بتا چکا ہوں کہ زیادہ تھا، تو ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس قسم کی چیزوں کو، کیونکہ یہ جو پلان بنا رہے ہیں زرداری صاحب وغیرہ، ان کا بھی قبلہ جو ہے نا وہی ہے، مطلب جو میں نے نام لیا نا مغرب وغیرہ، تو جب قبلے ایک ہوتے ہیں نا تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ پھر امام بھی ایک ہی ہوتا ہے، قبلہ بھی ایک ہوتا ہے، تو پھر ایک ساتھ ہی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور ایک ساتھ ہی رکوع اور سجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید یہ معاملہ جو ہے نا، کیونکہ اس وقت پولیٹیکل ہے، حافظ عاصم منیر صاحب اس وقت آپ کے آرمی چیف ہیں، اور انہوں نے واضح طور پر منع کر دیا ہے، اور یہ ان کے منع کرنے کی وجہ سے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ حکومت اب تک پریشان ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں دیکھیے، میں ہمیشہ شروع سے کہتا تھا، میرے پولیٹیکل جو لوگ دیکھتے ہیں، کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے تھے، آپ لوگ بھی کہنے لگے تھے کہ فیصل صاحب آپ حمایت کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، کچھ کہنے لگے کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو گئے ہیں، کچھ نے کہا فیصل صاحب کو لفافہ ملنے لگا، پتہ نہیں، میں تو روزانہ جا کے دیکھتا ہوں ڈاک میں، مجھے تو کوئی لفافہ ابھی تک پڑا نظر ہی نہیں آیا، پتہ نہیں لوگوں نے کہاں سے اتنے سارے خبریں بھی چلا دیں کہ فیصل صاحب جو ہیں جو تجزیہ نگار ہیں، سابقہ مسلم لیگی لیڈر ہیں، میں نام لے لوں گا، کسی صاحب نے خبر بھی چلائی تھی کہ ان کو بھی اب لفافے جو ہیں ڈالرز میں ملنے لگے ہیں، تو میں تو بڑا خوش تھا کہ یار ڈالرز میں اگر ملے، کیونکہ ڈالرز تو ناپید ہیں، لیکن کچھ بھی نہیں آیا ابھی تک، تو اب انتظار ہی کر رہا ہوں۔ تو مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ بھائی ایسی کوئی بات نہیں، کوئی مجھے لفافہ نہیں ملا، جو بات میں حقیقت کرتا تھا وہ آج آپ دیکھ لیں کہ عاصم منیر صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ میں نے ہی آپ کو کہا تھا کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں سرپرائز دیں گے، عمران خان کے لیے بھی سرپرائز ہوگا اور نواز شریف کے لیے بھی سرپرائز ہوگا۔ عمران خان کے لیے سرپرائز یہ ہے کہ وہ ان کو یہ پتا تھا، ان کو جیسے باور کرایا گیا تھا کہ یہ نواز شریف کے سپورٹر ہیں، نواز شریف کی خواہش پہ آ رہے ہیں، وہ عمران خان کو آتے ہی فوراً اندر کروا دیں گے، جیسا کہ نواز شریف کی خواہش تھی۔ تو میں نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ابھی تک نہیں ہوا۔ اور جو نواز شریف کو سرپرائز یہ ملا کہ نواز شریف یہ چاہ رہے تھے کہ جیسے ہی عاصم منیر صاحب آئیں گے، جیسے ہی وہ مطلب اسٹک پکڑیں گے چھڑی، اور فوراً چھڑی ہاتھ میں اٹھا کے کہیں گے کہ آئیے جی نواز شریف صاحب، ایسا بھی کچھ نہیں ہوا۔ اس تمام صورتحال کے اندر نواز شریف صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں، اور اب نواز شریف صاحب نے کوشش یہ کی ہے دوبارہ اپنے جو پاکستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں اپنی پارٹی، ان سے کہا گیا کہ ایک دفعہ پھر وہ کچھ لابنگ کرنے کی کوشش کریں کہ کم از کم ان کے آنے کی راہ ہموار ہو، یا کم از کم کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی میری راہ اگر ہموار نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنی اس چیز کی کوئی یقین دہانی کرائے کہ آتے ہی مجھے جو ہے گرفتار نہ کر لیا جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ عاصم منیر صاحب اگر پولیٹیکل ہو گئے ہیں، فوج اسٹیبلشمنٹ اگر ٹوٹل انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے سیاست سے، تو ان کو پتہ ہے کہ جو دوسرا جو ایک جن ہے نا عمران خان کا، وہ جن سے بھی ان کو ڈر لگتا ہے کہ پتہ نہیں کہیں کسی بھی اسمبلی کے اندر کسی نے کوئی چراغ رگڑا اور عمران خان کا جن نکل کے نہ آ جائے، تو وہ جن کو بھی قابو کرنا جو ہے ان کے بڑا مسئلہ بن رہا ہے۔ تو اس لیے وہ اپنے میرے پاس آج اطلاعات ہیں کہ وہ بڑے پریشان ہیں، اور اپنے انہیں لوگوں سے مشورے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اور اسی دوران آج عمران خان صاحب کا ایک بیان بڑا اہم ہے،
آپ نے شاید دیکھا ہوگا، انہوں نے کہا تھا کہ آگے چل کے قاف لیگ جو ہے پی ٹی آئی کا حصہ ہوگی. یہ بڑا اہم بیان ہے، اس کو آپ ذرا ذہن میں رکھیں. یہ وہی بیان ہے جس کی جانب میں نے آپ کو ایک دفعہ بہت پہلے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ قاف جو ہے وہ چودھری شجاعت حسین کے نام سے رجسٹرڈ ہے. تو ظاہر سی بات ہے اگر اسمبلی جب ٹوٹ جائے گی، انشاءاللہ ٹوٹ جاتی ہے اگر، تو پھر کیا ہوگا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ پھر ان کی ظاہر ہے کوئی ویلیو تو ہوگی نہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ان کی ویلیو نہیں ہوگی اور مسلم لیگ قاف سے ان کے اختلافات ہیں، یہ تو کنفرم بات ہو چکی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے اور ان کے جو بیٹے ہیں انہوں نے واضح طور پہ ایک دفعہ پریس کانفرنس میں کہہ دیا تھا کہ جو ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ہم نیکسٹ ٹائم انہیں مسلم لیگ قاف کا ٹکٹ نہیں دیں گے. تو یہ بات طے شدہ ہے کہ ان کو مسلم لیگ قاف کا ٹکٹ نہیں ملنے والا. تو جب ان کو مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں ملنے والا تو اس کا مطلب ہے کہ پھر قاف لیگ کا یہ پورا حصہ جو ہے یہ پی ٹی آئی کا حصہ ہوگا. یعنی جو بات ہم نے آج سے 2 ماہ پہلے کہی تھی، آج عمران خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر لی. الحمدللہ میری یہ خبر درست ثابت ہوئی. اچھا، اب آج ایک اور چیز یہ ہے کہ اہم بات ایم کیو ایم کے حوالے سے، ایم کیو ایم والوں نے کل کہا کہ جناب ہم حصہ نہیں لیں گے کیونکہ وہ جو ہے ان کی جو کیے ہوئے ہیں انہوں نے حلقہ بندیاں، اس پر وہ کہتے ہیں کہ مہاجروں کے ووٹ کٹے ہیں. اور وہ میں نے ساری تفصیل آپ کو کل بتا چکا ہوں. بلا شبہ اس کے اندر ان کے ساتھ زیادتی تو ہو رہی ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مہاجر جو ہیں یا اس وقت جو مہاجر قیادت ہے جو اکٹھی ہوئی بھی ہے، اکٹھا ہونا میں خوش ہوں اس بات کے اوپر کہ چلو اچھی بات ہے، کراچی کے حوالے سے لوگ خوش ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اکٹھا ہو کر کیا کریں گے. جو میں دیکھ رہا ہوں، میں خود پاکستان کی سیاست کے اندر میں رہا ہوں اور خاص طور پہ کراچی اور مہاجر سیاست میں میرا کچھ ایک آج سے کوئی 3 دہائی قبل میرا کچھ چھوٹا موٹا حصہ میرا بھی رہا ہے. تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم جو ہے نا اپنے مینڈیٹ کو کہیں نہ کہیں اٹھا کے پھر دوبارہ وڈیروں کی ہی اس میں اوطاق میں پھینک دیتی ہے. کیونکہ اب جب بھی ان کا اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد ہوتا ہے، کیونکہ الطاف حسین کے نظریے کو آپ دیکھیں، وہ ٹھیک ہے الطاف حسین نے بعد میں وہ کیونکہ بعد میں ہی ہوگا وڈیروں کو پیارے ہو گئے. جی ایم سعید نے جب ان کو بلایا، جی ایم سعید کی جب الطاف حسین کی عموماً ملاقاتیں ہوتی تھیں حیدر منزل میں، تو میں خود وہاں ہوا کرتا تھا، مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ایم کیو ایم جس نظریے پہ جس بنیاد پہ بنی تھی وہ تو تقریباً سب الٹ پلٹ ہو گیا جب آپ ادھر چلے گئے. اور ابھی بھی ایم کیو ایم یہ کہتی ہے کہ ہم جناب اگر غریب اور متوسط طبقے کو لانا چاہتے ہیں تو پھر میرا خیال یہ ہے کہ ایم کیو ایم الائنس ہو وہاں پر بڑی اچھی بات ہے، لیکن وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ نہ جائیں. اگر مہاجروں کا یا کراچی یا حیدرآباد کے اندر جو اردو اسپیکنگ، یہ میرا خیال ہے، میں ضروری نہیں کہتا کہ آپ اس سے متفق ہوں، مطلب میں آپ کو خبر نہیں دے رہا، یہ میرا تجزیہ ہے بحیثیت ایک تجزیہ نگار اور ایک سیاستدان، کہ اگر ایم کیو ایم کے تمام جتنے بھی یونٹس ہیں اگر یہ اکٹھے ہو کر کراچی اور حیدرآباد میں جو بھی مہاجر عوام ہیں ان کے جو حق کے لیے، اور جو خاص طور پہ جو دوسرے صوبوں سے آ کے مطلب غیر پیشہ ور قسم کے لوگوں کی جو یلغار ہے اس کو اگر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور وڈیروں نے جس طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے قبضے سے اگر شہری علاقوں کو اگر آزاد کرانا چاہتے ہیں سیاسی طور پر، کوئی جنگی بنیاد پہ بات نہیں کر رہا، سیاسی اور معاشی طور پر، تاکہ کراچی کے اور حیدرآباد کے پڑھے لکھے لوگوں کا استحصال نہ ہو، تو اس کے لیے پھر ان کو چاہیے ہوگا کہ کسی ایسی جماعت کے ساتھ اتحاد کریں یا کسی ایسی جماعت کے ساتھ جائیں جو کہ وڈیرہ شاہی، فیوڈلزم اور یہ جو فیوڈل لینڈ لارڈز ہیں ان کی پولیٹکس کے وہ خلاف ہو. اور وہ کون ہے؟ وہ عمران خان صاحب ہیں. تو مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر ہی ہوگا کہ ادھر ادھر لائیں، کیونکہ ان کو اگر دیکھیے اگر یہ آ بھی جاتے ہیں، اگر پیپلز پارٹی یہ ایم کیو ایم اگر بڑے پیمانے پہ آ بھی جاتی ہے، سب کچھ ہے، پھر ان کو پتہ ہے جب ان کے آ جائیں گے یو سیز آ جائیں گے یا ان کا جو بھی میئر ویئر آئے گا تو پھر سندھ کی حکومت کے ساتھ ان کی ٹسل چڑھے گی، پھر نتیجہ ہوگا کہ لڑائیاں ہوں گی. تو فائدہ کیا ہوگا اس لڑائی کے اندر؟ سیاستدانوں کی لڑائی کے اندر ہمیشہ جو نقصان ہوتا ہے وہ ہمیشہ عوام کا ہوتا ہے. اور آج بھی آپ دیکھ لیں اگر نقصان اگر ہو رہا ہے تو کس کا نقصان ہو رہا ہے؟ عوام کا ہی ہو رہا ہے، عوام ہی سفر کر رہی ہے. تو اب مسئلہ بنیادی طور پر ایک میرا تھا کہ یہ سوچنا چاہیے ایم کیو ایم والوں کو بھی. میرا تو خیر اب تقریباً کوئی ہو گیا، تقریباً آج کو 4-5 سال ہو گئے، میرا تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہے. کبھی کبھی ڈاکٹر سلیم حیدر سے ہائے ہیلو ہائے ہو جاتی ہے، ایم آئی ٹی کے جو لیڈر ہیں. باخر ایم کیو ایم کے کسی لیڈر سے تقریباً آج کو 5-6 سال ہو گئے میری کسی سے کوئی ٹیلی فون پہ میں ان سے بات آج کل نہیں کرتا. لیکن بہرحال میرے کچھ دوست ہیں جو مشورہ دیتے ہیں، میں نے ان کے ذریعے مشورہ ان کو کہا ہے کہ اگر اس طرح کرے تو زیادہ بہتر ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. لیکن جو اصل میں کہنے کا مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم اس طرح الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے حصے کٹے ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے جناب کہ ہم جو ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اب مزیداری اب آپ دونوں میں بات ذرا دیکھیں نا فرق. اب یہ آپ نے فرق محسوس کرنا. فرق یہ ہے کہ ایم کیو ایم کہتی ہے کہ ہم نے موجودہ سیٹ اپ کے اندر الیکشن میں نہیں جانا، ٹھیک ہے، اور پیپلز پارٹی کہتی ہے کہ موجودہ حالات کے اندر ہم نے الیکشن نہیں کرانا. یعنی ان کا آبجیکشن یہ ہے کہ جناب وہ سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے، یہ ہے فلاں، وہ مجھے بزرگوں نے کہنا ہے، اور کچھ حلقہ بندیاں، مطلب دونوں طرف سے جو چیز اہم آ رہی نا وہ ایک پوائنٹ آ رہا ہے، وہ یہ کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. اب آپ یہاں سمجھ لیں، یعنی ایک طرف وہ بھی کہہ رہے ہیں
ایک طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں دیکھنے میں تو بنیادی طور پر آپ کو جو نظر آئے گا دونوں میں فرق نظر آئے گا کہ دونوں کے مطالبے میں فرق ہے، لیکن جب ان دونوں کو جا کے لیں تو پوائنٹ ایک ہی ہوتا ہے کہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. وہ اس بنیاد پہ نہیں مانتے اور وہ اس بنیاد پہ نہیں مانتے، جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے خیر مقدم کیا ہے. تو یہ بنیادی طور پر دیکھنا پڑے گا کہ یہ سارا جو ہے نا معاملہ یہ کس طرح مطلب ہوتا ہے کہ ایک کہتا ہے الیکشن لڑنا نہیں ہے اور دوسرا کہتا ہے الیکشن کروانا نہیں ہے. تو بات تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ گھوم پھر کے وہیں آ گئی. اچھا، اب ایم کیو ایم نے اس حوالے سے اپنے وکلا سے مشورہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور ادھر سے وہ بھی کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن نے کہہ دیا کہ نہیں جناب ہم تو 15 تاریخ کو ہی کرائیں گے. اچھا، حکومت سندھ نے یہ کہا تھا کہ بھئی ہم فوج کو بلانے کے لیے، تو میں آپ کو پہلے ہی بتا دیں کہ فوج نے پہلے منع کر دیا تھا. یہ آپ کو میں پہلے ہی خبر دے چکا ہوں، برابر میں ٹی وی وغیرہ میں بھی دیکھا. فوج نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جناب اب یہ تماشا نہیں ہوگا کہ ذرا سی بھی کوئی بات ہوتی ہے ہر بات میں آپ فوری طور پر فوج کو بلا لو، رینجرز کو بلا لو، اور جب بھی کوئی بات ہوتی ہے ذرا سی تو اٹھا کے سب سے زیادہ برائی بھی آپ فوج کے اوپر ڈالتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا کردار وہی کریں گے جو 245 غالباً آئین کا آرٹیکل ہے، 45 یا 47 مجھے یاد نہیں ہے، اس کے تحت ہم آئیں گے. وہ بھی اس صورت میں جب حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں، اگر پولیس اور مقامی انتظامیہ مقامی ایجنسیز اگر فیل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد ہم آئیں گے، اس سے پہلے ہم نہیں آئیں گے. اب ٹھیک ہے، الیکشن کمیشن کو انہوں نے کہا ہے، انہوں نے اپنی ٹوپی اٹھا کے اب الیکشن کمیشن کے سر پہ رکھی ہے حکومت نے کہ جناب آپ بلا لیں. اب پتہ نہیں وہ آتے ہیں نہیں آتے. بہرحال یہ بات بھی ایک تیسری چیز جو ہے نا، یہ بھی حکومت کا آرمی چیف کے اے پولیٹیکل ہونے کی ایک سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ ٹوٹل معاملات میں انڈیپینڈنٹ نے صاف کہہ دیا. انہوں نے کہا بھائی ہم اس طرح نہیں آئیں گے جیسے کہ پہلے لوگ آ جاتے تھے کہ بھئی اپنے تعلقات کسی سیاسی پارٹی سے ہیں تو اس نے بلایا تو فوراً لو جناب وہ چلے آ رہے ہیں ٹرکوں پر. اب ایسی کہانی، ایسا کچھ نہیں ہوگا. جو ہمارا آئینی کردار ہوگا، آئین کے تحت جہاں تک ہماری گنجائش ہوگی، آئین کے تحت اگر بلاوا ہوگا تو ہم آئیں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت اہم بات ہے. تو اب اس تمام صورتحال کے اندر عمران خان جو ہیں اپنے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ عمران خان اپنے جو کارڈز ہیں وہ صحیح کھیل رہے ہیں ابھی تک. جو ایک آزاد تجزیہ نگار کے طور پر مخالفت کریں تو اور بات ہے، حمایت کریں تو اور بات ہے، لیکن آزاد تجزیہ نگار کے طور پر میرا یہ سمجھنا ہے کہ عمران خان اس وقت اپنے کارڈ بہت صحیح استعمال کر رہے ہیں. اور الحمدللہ ان کا جو ایک پلان تھا، انہوں نے ایک ٹرک کر کے مطلب کسی نہ کسی طریقے سے، لوگوں کی تو کوشش یہ تھی کہ ان کو لڑوا دیا جائے، لیکن عمران خان نے کوئی ایسی ٹرک استعمال کی ہے کہ وہ آدھی قاف لیگ بھی وہ لے کے بھاگ گئے. مطلب اب لوگ تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ کچھ لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ یہ مطلب ان کے درمیان لڑائی ہو جائے اور سارا مسئلہ خراب ہو جائے اور یہ تتر بتر ہو جائے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ عمران خان نے پارٹی توڑنا تو دور کی بات ہے، پارٹی کے اندر ایک اور بڑے بلاک کا اضافہ کر لیا ہے، کیونکہ عمران خان کا بیان آج بہت اہم ہے. خیر اب دیکھتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے. نواز شریف کا میں نے آپ کو بتا دیا، وہ آنے کے لیے پر پھیلا رہے ہیں، اور زرداری صاحب اس بات پہ بھی بڑے ناراض ہیں. زرداری صاحب کی اس وقت پرابلم یہ ہے کہ زرداری صاحب یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو پنجاب کی اسمبلی نہ ٹوٹے، کیونکہ اس پہ ان کا پیسہ بھی بہت خرچ ہوا ہے، ان کے تمام مشن ناکام ہوئے. زرداری صاحب نے اس تمام صورتحال کا ذمہ دار نواز شریف کو قرار دیا ہے. نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو آپ کو پہلے کہہ رہے تھے کہ آپ ہمیں نہ بنائیں، آپ نے ہمیں وزارت عظمیٰ دے کے اور ہمیں ہمارے ہتھے ڈال کر آپ نے ہمارے لیے مصیبت بنائی. تو ادھر ایک لڑائی ہوئی ہے. تو اب کوشش یہ ہو رہی ہے کہ زرداری صاحب علیحدہ پریشان کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اگر عمران خان کا نے جو اگر کارڈ کھیلا، اگر یہ کارڈ اس طرح کامیابی سے کھیلتے رہے تو پھر یہ ہوگا کہ سندھ کی وہ بھی ٹوٹے گی پنجاب اسمبلی، ادھر پختونخوا اسمبلی ٹوٹ جائے گی. تو پھر اگر مرکز سے بھی کہیے انہوں نے استعفے دے دیے تو پھر جانا پڑے گا. وہ سندھ کی اسمبلی چھوڑنا نہیں چاہتے. تو بڑی سمجھ گئے کہ آپ کیا بڑی لڑائی جو ہے نا اس وقت آپس میں شروع ہو سکتی ہے. لیکن اس تمام صورتحال کے اندر نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ انہوں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو نا آن بورڈ کیا ہوا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس وقت کہیں نہ کہیں ان کے قریب ہیں مسلم لیگ نواز کے ساتھ، اور کہیں نہ کہیں وہ دیکھنے میں کچھ بھی کر رہا ہو لیکن زرداری صاحب سے اس وقت وہ راضی نہیں ہیں. اور بلاول بھٹو صاحب اپنے وزیر اعظم بننے کی خاطر کوشش میں لگے ہوئے ہیں. آج انہوں نے پہلی مرتبہ لوگوں کے کہنے کے بعد بڑے شرمندہ ہو کے انہوں نے افغان وزیر خارجہ سے بات کی ہے اور ان کو کہا ہے کہ جناب ٹھیک ہے، جو بھی ایک طریقہ جو واجبی سا ہوتا ہے وہ بات چیت کی، لیکن اصل میں خبروں میں آنے کے لیے تھا کہ بھائی ٹھیک ہے. لوگ جس ہمیں کرٹیسائز کر رہے تھے، عمران خان نے بھی کہا تھا کہ بھئی آپ وزیر خارجہ بن گئے، ابھی تک آپ ادھر نہیں گئے. تو بہرحال ایک یہ ساری چیزیں. اچھا، اس تمام بس منظر کے اندر یہ اگر پاکستان کی میں خارجہ پالیسی کے حوالے سے بات کروں تو ایک سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت بھارت کے اور چین کے جو ہے نا حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں. سرحدی جو ہے نا صورتحال پھر دوبارہ بگڑ رہی ہے. تو اس وقت جو ہے چین بڑی تیزی سے اپنی فوجیں جو ہیں وہ لے کر آ رہا ہے، اور کل
کل جو ہے امریکہ نے بحر ہند کے اندر جو ہے اپنا ایٹمی آبدوز جو ہے اس کی وہاں موو کر دی ہے، تو اس کی وہاں موومنٹ ہونے کے اوپر جو ہے چین بہت زیادہ تلملا گیا ہے، کیونکہ چین کو ایک طرف امریکہ وہاں ٹف ٹائم دے رہا ہے یوکرائن کے اوپر، اور دوسری طرف بحر ہند میں اس کا یہاں پہ نیوکلیئر سبمرین کا پہنچنا یہ جو ہے یہ ان کو بہت زیادہ پریشانی کا باعث تھا۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ چین نے بھی بھارت کے اوپر فوری طور پر پریشر بڑھانے کے لیے بڑی تعداد کے اندر جو فوجیں ہیں بھارت کی سرحد کے اوپر پہنچا دی ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال کے اندر پاکستان کے اندر بہت جلدی، جتنی جلدی ہو سکے پاکستان کے اندر پولیٹیکل حالات کو درست کرنا میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا، دوسرا میں نے آپ کو بھارتی کشمیر کا بتایا تھا، وہاں موسم خراب ہے، امت شاہ نے جانا تھا وہاں پہ بھارتی کشمیر کے اندر ان لوگوں کو مطلب مرہم رکھنے کے، ان کے زخموں پہ، تو کیا مرہموں پہ زخم رکھیں گے؟ ایک طرف تو کشمیری حریت پسندوں کو دہشت گرد کہہ کے مارتے ہیں اور اس کے بعد پھر دوسری طرف یہ پہنچ جاتے ہیں۔ اب وہ موسم خراب تھی کہہ کے وہاں بھی نہیں گیا۔ اصل میں موسم کا میں سمجھتا ہوں شاید اتنا نہیں ہے، لیکن جو بھارت کی جو RSS ہے، بھارت کی RSS کی طرف سے ان کے اوپر بڑا وہ ہوا کہ مطلب ایک طرف تو بقول ان کے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گرد مارے تھے، اور دوسرا اور یہ پھر کیوں جاتے ہیں کیونکہ بات پھر آ جاتی ہے، تو وہ ان کا شاید کچھ دباؤ تھا جو مجھے یہ پتہ لگا ہے، اور وہ نہیں گئے، اور کچھ تھوڑا بہت ہو سکتا ہے، لیکن موسم کی خرابی کو اتنی بڑی بات نہیں تھی، لیکن بہرحال دیکھیں کیا ہوتا ہے، لیکن وہ جا نہیں رہے۔ تو یہ تو کشمیر کی صورتحال ہے۔ دوسرا یہ کہ ایسٹرن یورپ پہ جو ہے نا یوکرین پہ ایسٹرن یوکرین پہ نا قبضے کی جنگ جو ہے بڑی تیزی سے ہو رہی ہے۔ ڈونیسک میں یہ جو ہے سولدر ایک علاقہ ہے، وہاں پر جو ان کے خونخوار گروپ ہے ویگنر گروپ، جو کہ پیوتن کا ذاتی گروپ ہے، اس نے وہاں پہ قبضہ کر لیا ہے، اور وہاں پہ جو ہے ان کی ڈیفنس تمام شیلڈ جو ہے توڑ دی ہے انہوں نے، اور سارے کا سارا قبضہ کر کے انہوں نے بہت سارے تقریباً 700 یوکرائنی فوجیوں کو انہوں نے مطلب یرغمال بھی کر لیا ہے، اور وہاں پہ جنگ جو ہے نا بڑی تیزی سے اب رشیا آگے کی طرف بڑھا رہا ہے۔ لیکن اس میں جو سب سے ایک بڑی اہم چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ جو EU کے جو لیڈر ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پیوٹن کے اوپر جو ہے نا بین الاقوامی عدالت انصاف میں مقدمہ چلایا جائے۔ تو یہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں جنگ سے یہ ناکام ہوتا دیکھ کے اب یہ پیوٹن کو دوسری طرف گھیرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک اس میں جو اہم خبر سب سے بڑی وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ چین کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ چائنا نے ایک ایسا لیزر ہتھیار تیار کیا ہے جو کہ امریکہ کے ہر قسم کی جو ہے مطلب لیزر کی جو اٹیک ہوگا اس اٹیک کو وہ جو ہے کنٹرول کر لے گا فضا کے اندر ہی، یعنی مطلب اگر امریکہ نے لیزر اٹیک کیا یا امریکہ کے کوئی بھی اگر اس کے اندر اگر حملہ ہوتا ہے تو وہ جو روس کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ وہ ہوا کے اندر ہی رہے گا اور فضا میں رہتے ہی امریکہ کے اس اٹیک کو روکے گا، اور روکنے کے تقریباً کوئی 45 منٹ بعد دوبارہ پلٹ کے جو ہے وار کرے گا۔ تو یہ ایک ایسی ٹیکنالوجی چائنا نے حاصل کی ہے جس کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، انڈیپینڈنٹ پاکستان کا میڈیا میں تو ادھر نہیں آ رہا ہے، نہ انٹرنیشنل میڈیا میں، لیکن جو ڈیفنس کے ہیں میڈیاز، انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں، اس کی وجہ سے امریکہ میں بڑا کہتے ہیں کہ تھر تھری مچ گئی کہ یار یہ کیا کہانی انہوں نے کر دی۔ اچھا، دوسرا یہ کہ امریکہ نے یوکرائن کو جو ہے لانگ رینج بم بھی دے دیے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ معاملہ جو ہے نا جنگ، تو یہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنگ یہ رکے گی نہیں، جنگ یہ بڑھے گی، اور یہ جنگ بڑھے گی اور بڑھ کے یہ پورے یورپ کو اپنے لپیٹ میں لے گی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے۔ اس تمام صورت کے اندر جو ہے پاکستان کو دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کو کیا کرنا ہے۔ بھارت پاکستان کے کشمیر بارڈر کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، افغانستان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ تو ایسی صورت کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے سیاستدانوں کو تھوڑا سا لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے تمام معاملات کے اندر لچک پیدا کی ہے، اور عمران خان صاحب نے بہت زیادہ اپنی پولیٹیکل جو ایک ان کی پہلے جو تھی نا ایک ان کی جو ایک سیٹ تھی اس کو تھوڑا سا انہوں نے اس میں ڈائمنشن اپنی چینج کی ہے، اور وہ تھوڑا سا نیگوشیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے اندر پسند کیا جا رہا ہے۔ پاکستان سے جو سفارت خانے جو دیتے ہیں نا رپورٹس، وہ بھی کہتے ہیں کہ عمران خان ایک مضبوط لیڈر ہے، اسٹرانگ لیڈر ہے، اور اگر انہوں نے پولیٹیکل طریقے سے معاملات کو حل کرنے کی کوشش کی تو ہو سکتا ہے کہ نیکسٹ پرائم منسٹر جیسا میں نے کل کہا تھا کہ وہی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھتے ہیں، آپ کی دعاؤں کا طالب ہوں، دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے۔ انشاءاللہ جو بھی صورتحال ہوتی ہے کل اپنا تجزیہ لے کے حاضر ہوں گا، تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔